वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। कहीं तबाही सैलाब की वजह से है, कहीं तबाही ज़लज़लों की वजह से है, कहीं तबाही कहत साली की वजह से है। यानी कि तबाही और बर्बादी पूरी दुनिया के अंदर ऐसा लगता है जैसे एक हवा चली है। और अभी चंद साल पहले ही हमने एक तबाही का खौफनाक मंज़र देखा। मैं समझता हूँ कि शायद इस ज़माने के लोग मरे दम तक उस तबाही और बर्बादी की दास्तान को कभी अपने दिलो दिमाग से भूल नहीं सकेंगे, जिसे कोविड कहते हैं। क्या वो तबाही के दिन थे, क्या वो बर्बादी के दिन थे। लाशें ही लाशें थी। अल्लाह अकबर। मुसलमानों के कब्रस्तानों में लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं, ईसाइयों के कब्रस्तानों में लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं। इसी तरीके से बिरादरान वतन के जलाने की जगह पर जो है वो उनको जलाने के लिए जो वो लोगों को तंगी गर्ज के ये हालात लोगों ने देखे। क्या मुस्लिम, क्या गैर मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब पर एक ऐसी बड़ी आफत थी, एक मुसीबत थी। तो बस्तियां तबाह क्यों होती है? मुख्तलिफ औकात के अंदर बस्तियों को तबाह करने के लिए अलग अलग अंदाज से कुदरत की तरफ से जो है वो ऐसे मामलात दरपेश होते हैं कि बस्तियां तबाह होती है। लेकिन इंसान गौर नहीं करता कि बस्तियों के तबाह होने के असबाब क्या हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। अच्छी तरह याद रखना, जो कुछ होता है वो सब कुदरत की तरफ से होता है। दुनिया के अंदर अगर एक पत्ता भी हिले तो वो कुदरत की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। दुनिया के अंदर एक जर्रा भी अपनी जगह से इधर से उधर हो, मेरे अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, बस्तियों के तबाह होने और बर्बाद होने पर जब गुफ्तगू चली तो ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें बस्तियों के तबाह और बर्बाद होने के हवाले से मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई है। उसमें से ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरी नज़रों से वो जो हदीस गुजरी, सरकार उस्मान हरवनी गरीब नवाज से बयान फरमाते हैं, पहली वजह बस्तियों के बर्बाद होने की और तबाह होने की ये है कि जब मुसलमान अपनी नमाज़ों को ज़ाय करेंगे, जब मुसलमान अपनी नमाज़ों में सुस्ती करेंगे, जब मुसलमान नमाज़ों से गफलत करेंगे, उस वक्त तो समझ जाना कि ज़मीन पर जो बस्ती बसी हुई है उसकी बर्बादी का वक्त करीब आ गया है। अब अनकरीब ये ज़मीन की बस्ती बर्बादी के अंदर तब्दील होगी। असबाब जो है वो बयान किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूरतें मुख्तलिफ होगी, कभी बीमारियां भेज करके बर्बाद की जाएगी बस्तियों को, कभी जो है वो अल्लाह अकबर जलजले भेजकर, कभी तूफान भेजकर, कभी किसी जंगजू को भेजकर, लेकिन किसी न किसी एतबार से ज़मीन पर बसने वाले लोग बर्बाद होंगे। पहली वजह, जिस वक्त मुसलमान नमाज के अंदर गफलत करें, सुस्ती करें। अब आप यहाँ सोचें, इतना बड़ा मजमा यहाँ पर मौजूद है, ज़रा गौर कीजिए कि अगर लोगों को नमाज की दावत दी जाती है तो लोग बड़ी सादगी के साथ कहते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता मैं नमाज पढ़ने के लिए। मेरे भाइयों, आपने नमाज को समझा क्या है कि टाइम मिलेगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। क्या हम खाने के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम सोने के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम जो है वो अपने पेट की गंदगी और गलाजत को दूर करने के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालते? क्या हम अपने अहबाब के लिए टाइम नहीं निकालते? सबके लिए टाइम निकालते हो, रब के लिए टाइम नहीं निकालते हो, और फिर कहते हो कि टाइम नहीं मिलता। अच्छी तरह याद रखना, तो अहदीस सुन ले ताप के आपको पता चले। अल्लाह अकबर। बेनमाजी को न ज़मीन के ऊपर सुकून है न ज़मीन के अंदर सुकून है। यहाँ तो वो ज़मीन पर रहेगा तो उसकी वजह से बस्ती तबाह होगी, और वो जब ज़मीन के अंदर जाएगा तो अल्लाह अकबर वो दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना दर्दनाक अज़ाब बयान फरमाया है कि कलेजा मुँह को आता है। अल्लाह
اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بیٹھا بھی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت نازل ہوتی ہے۔ بے نمازی پر آسمان سے لعنت نازل ہوتی، یعنی کہ اگر بے نمازی کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے نمازی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ جس پر رات و دن خدا کی لعنت برس رہی ہو، پھر اس کی زندگی کی خوشیوں کا کیا حال، پھر اس کی زندگی کے اندر سکون کا کیا کیفیت، پھر اس کی زندگی کے اندر اطمینان کا کیا معاملہ۔ اللہ اکبر، ہر انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، مالدار بنا دیا، تاجر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اگر نمازی نہیں بنایا تو تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور خود بھی نمازی نہ بنے تو بھی اپنے مستقبل کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا۔ مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے، نہ یہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ عثمان ہرونی بستیوں کی بربادی کے لیے سب سے پہلی وجہ نماز کا ترک بیان فرما رہے ہیں، اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بے نمازی کے بازو میں نہ بیٹھا کرو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنی زکوٰۃ بھی نہ دیا کرو، اپنی خیرات سے ان کو حصہ بھی نہ دیا کرو۔ آپ غور فرمائیں کتنی بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسجدوں سے تعلق ہی نہ رہا، مسجدوں سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم یوں دعا کیا کرو، اللہ ہمیں بدبخت مت بنانا، ہمیں محروم نہ کرنا، نہ بدبخت بنا نہ محروم کر۔ صحابہ کرام کو میرے آقا دعا سکھا رہے ہیں، پھر خود ہی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کون ہوتا ہے اور محروم کون ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیے، بدبخت وہی تو ہوگا، اللہ اکبر، بدبختی کون چاہتا ہے؟ بدبخت وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے، محروم وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے۔ اس لیے کہ جب بخت بیدار ہوتا ہے تو انسان کو کچھ ملتا ہے۔ نعمتیں کب ملتی ہے؟ جب وقت بیدار ہوتا ہے۔ آدمی بدبخت ہونے کی بجائے جب خوش بخت ہو، نیک بخت ہو، تب اس کو نعمتیں ملتی ہے۔ جو محروم نہیں ہوتا تو اس کو نعمتیں ملتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ دعا کیا کرو نہ خدا تمہیں بدبخت کرے نہ تمہیں محروم کرے، اور اس کے بعد پھر خود ہی فرماتے ہیں مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے، مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ بدبخت کون ہوتا ہے، محروم کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہوتا ہے، وہ محروم بھی ہوتا ہے۔ آج قسمت کھلنے کے لیے دعائیں کی جاتی، بخت بیدار کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی، گڑ گڑایا جاتا ہے۔ آقا فرمانے نماز چھوڑنے والا ہی تو بدبخت ہے، نماز چھوڑنے والا ہی تو محروم ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں یہ بھی دین سے کوسوں دور، نماز سے کوسوں دور، بلکہ اگر ماں نمازی ہو جائے تو شاید بچوں کو نماز کی تقریر کی ضرورت ہی نہ پڑے۔
اگر مائیں نماز کی پابند ہو جائے تو یہ عنوانات جلسوں کے ختم ہو جائیں. جب ماں نمازی ہوگی تو کسی بچے کے لیے نماز پر تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پہلی بات تو مسلمانوں کے جلسے میں یہ عنوان کہ نماز پڑھو، یہ بھی حیرت کی بات ہے، اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. بھائی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی قوم کا ممبر بننے کے لیے کوئی نہ کوئی تو شرط ہوتی ہے. مجھے حیرت ہے کہ آدمی اگر کوئی چھوٹی سی کلب، چھوٹی سی تنظیم، چھوٹی سی تحریک کا بھی حصہ بنے تو اس کے لیے بھی تو کوئی شرط ہوتی ہے. لیکن یہ قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے. جمعہ پڑھو نہ پڑھو مسلمان رہیں گے، داڑھی رکھو نہ رکھو مسلمان رہیں گے، حلال کھاؤ حرام کھاؤ مسلمان رہیں گے، جھوٹ بولو نہ بولو، سچ بولو جھوٹ بولو، جو چاہے کرنا ہے کرو مسلمان رہیں گے. عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو یا نیچی نظریں رکھو مسلمان رہیں گے، جو چاہو کر لو مسلمان رہیں گے. مسلمانیت کسی طرح سے آپ کی ختم نہیں ہوگی. یہ حال ہے. آپ غور فرمائیں، کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ انسان کوئی چھوٹے موٹے ادارے سے جڑتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو ہی ہمارے ادارے سے جڑو گے. آپ کو کیا کبھی احساس نہیں ہوتا آخر ہم نے اسلام پر کتنا عمل کیا اور کیا عمل کیا، اور ہم نے کلمے کے تقاضے کو کتنا پورا کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ الحمدللہ لائک کر کے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ اگر آپ کسی کو ویڈیو شیئر کریں گے اور اس نے ویڈیو دیکھ لیا اور دیکھ کر سید صاحب امین القادری صاحب نے جو بیان کیا ہے اس پر اگر اس نے عمل کر لیا الحمدللہ تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب کی ویڈیو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے نیکی کے راستے پر گزارتے ہیں، اللہ رسول کی عبادت کرتے ہیں. نہ جانے ہزاروں کروڑ لوگوں نے جو ہے سید امین القادری صاحب کی ویڈیو کو دیکھا ہے اور بہت سے لوگوں نے الحمدللہ سچی توبہ کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں نیک بن گئے ہیں. اگر آپ شیئر کریں گے تو الحمدللہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی نے سچی توبہ کر لی تو جب تک وہ زندہ رہ کر کے عبادت کرے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. بہرحال ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.